بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کی جو یہ کانفرنس جس کے درمیان ہم تشریف فرما ہے اور جو عنوانات اس کانفرنس میں دیے گئے ہیں، اس کانفرنس کی صدارت کا بھی جواب نہیں ہے اور قیادت کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو علماء موجود بیٹھے ہیں دانشوران، ان کی آمد کا بھی جواب نہیں ہے، اور آپ جیسے سامعین یہ عوام سے نہیں بلکہ ہمارے ہی پلیٹ فارمز، درگاہ، خانقاہ، اجتماع، جتنے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، ان تمام پلیٹ فارم سے چن چن کر لا کر یہاں بٹھانا اور ایسی کانفرنس کا انعقاد کرنا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اجتماع کے نام پر، جلسے کے نام پر ہزار نہیں لاکھ افراد ہم جمع کرتے ہیں، لیکن وہ مسائل جو ملت کے لیے چیلنجز ہے یا وہ مسائل جو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان مسائل پر قوم کو متحد کرنا، دانشور کو بٹھانا، الحمدللہ رب العالمین دو شخصیات سرزمین ممبئی پر، معین المشائخ حضرت سید معین میاں صاحب قبلہ قائد اہل سنت مولانا محمد سعید نوری صاحب قبلہ کی یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ہی ایسی باتوں کو ہم نے سماعت کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذباتی جلسوں میں یا کانفرنس میں یہ باتیں نہیں ہو پاتی جو باتیں آج آپ نے مقررین سے سماعت کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بات بھی اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے، ایک بات پر بھی اگر ہم عمل کر لیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کانفرنس سے ہم نے بہت کچھ وصول کر لیا، اور ہونا بھی چاہیے کہ ماشاءاللہ کہ جس کے انعقاد میں مخدوم سمنا کا بھی فیض ہے اور بریلی شریف کا فیض بھی یہاں نظر آ رہا ہے۔ دونوں جانے کے علماء کے درمیان ہم تشریف فرمائے۔ مجھے وقت بہت کم دیا ہے، اور اس کانفرنس کا جو عنوان ہے، خاص عنوان، وہ ہے مساجد و مدارس و خانقاہ کی قانونی حیثیت یا اس کا رجسٹریشن یا اس کا دستور۔ چونکہ میں مہاراشٹر بورڈ سے وابستہ رہا ہوں اور وابستہ ہوں، اور حضرت کے حکم پر میں مساجد، مدارس اور خانقاہ کی حسب حیثیت خدمات میں انجام دیتا آ رہا ہوں، اور دعا کرے کہ اللہ مجھے یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجسٹریشن کی بات آپ نے بار بار سماعت کی ہے، تمامی حضرات میڈیا وغیرہ سے جانتے ہیں، حالات سے واقف ہے۔ اتر پردیش، بہار اور دیگر اسٹیٹس میں ہم نے دیکھا کہ کئی مدارس کو اٹھا دیا گیا ہے، خانقاہوں کو گرا دیا گیا ہے، مساجد کو اٹھا دیا گیا ہے۔ میری نظر میں اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جتنے عمارتیں ڈھائی گئی ہیں سب غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی تھی، اس لیے اسے ڈھا دیا گیا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی کام جذبات میں وہ نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہم غیر قانونی طور پر بڑی بڑی قوم کے چندے سے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور قانون کا شکنجہ جو ہم پہ کس دیا جائے تو منٹوں میں جو ہے تو اسے ڈھا دیا جائے۔ یہ کبھی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ آپ مدرسہ بنائیے، مسجد بنائیے، خانقاہ بنائیے، درگاہ بنائیے، آستانہ بنائیے، جو کچھ بنانا ہے آپ کو بنائیے، لیکن اسے قانون کے دائرے میں رہ کر ہی آپ کو بنانا ہے۔ تعمیراتی جو کام ہم کرتے ہیں، کارپوریشن کے افسران کو ہم نے مینیج کر لیا، بلڈنگ کھڑی ہو گئی، آج تو آپ نے کھڑے کر لیا ہے، لیکن پتہ نہیں 5 سال کے بعد میں کون سا آفیسر آنے والا ہے، کون سا قانون آنے والا ہے۔ وہ قانون کی زد میں آج بھی آپ ہیں، لیکن آپ نے رشوت دے کر عمارت کو کھڑی کر دیا ہے، 10 سال کے بعد بھی اس عمارت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو پہلے آپ کو وقف بورڈ، اب جتنے مدارس، مساجد اور خانقاہ ہیں وہ سب رجسٹرڈ ہیں، پہلے تو اس بات کو میں کلیئر کر دوں۔ وقف بورڈ 1954 سے لے کر 1995 تک صرف مراٹھواڑہ میں ہی نافذ تھا۔ 1996 میں پورے ہندوستان میں وقف
پاس کر دیا گیا ہے۔ تو مراٹھواڑہ کے علاوہ جتنے اضلاع ہیں ہندوستان کے یا مہاراشٹر کے لے لیجیے، وہ چیریٹی کمیشن میں آلریڈی پہلے سے رجسٹرڈ تھے، چاہے مدرسے کے نام سے ہو، چاہے مسجد کے نام سے ہو، چاہے خانقاہ کے نام سے ہو، چاہے درگاہ کے نام سے ہو، چاہے آستانے کے نام سے ہو۔ جیسے 96 کا یہ قانون آیا ہے، چیریٹی کمیشنر نے جتنے مذہبی ادارے تھے ان تمام کی فائلیں مہاراشٹر وقف بورڈ کو ٹرانسفر کر دی۔ اب چیریٹی کمیشنر میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ 156 ممبئی اور دیگر اضلاع کے ٹرسٹیوں نے یا اداروں نے ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے سپریم کورٹ گئے کہ ہمیں وقف بورڈ میں جانا نہیں ہے، لیکن 15 دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ سینٹرل وقف ایکٹ مرکزی قانون وقف نافذ ہو چکا ہے، اس لیے جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں یعنی مسلمانوں کے، وہ سب کو وقف بورڈ میں جانا ہی جانا ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم نہیں جائیں گے تو آلریڈی آپ کے فائلیں چیریٹی کمشنر سے مہاراشٹر وقف بورڈ میں آ چکی ہے۔ اب جو بنیادی کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رجسٹریشن تو پہلے ہی ہے چیریٹی کمشنر میں، وقف بورڈ میں آنے کے بعد وہ ڈی رجسٹرڈ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ کہ حساب کتاب کو آپ کو صحیح رکھنا ہے، صحیح انداز میں پیش کرنا ہے، اب نہیں چلے گا، ورنہ شکنجہ جب کسا جائے گا نا تو بہت یہ بات دور تک چلی جائے گی۔ ڈی رجسٹرڈ آپ ہی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو کمیٹی تھی چیریٹی کمشنر میں، جیسے آپ نے غفلت میں چلا لیا ہے کہ 1965 میں جو ہماری کمیٹی بنی تھی اسی کمیٹی کا نام ریکارڈ پہ ہے اور وہی کمیٹی چل رہی ہے، لیکن اس کے بعد 200 کمیٹیاں آئی بدلی ہے، لیکن کاغذ پہ وہ کمیٹی بدلی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کا کام غیر قانونی ہے، آپ کو چینج رپورٹ کروانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا بائیلاز ہے رجسٹرڈ تو ہی ہے، لیکن جو ہمارا بائیلاز ہے، جو ہماری گھٹنا ہے، جو ہمارا دستور ہے، وہ آپ کے ادارے کی بنیاد ہے، وہ پایا ہے۔ اس پائے کو اگر آپ نے مضبوط کر لیا نا تو دنیا کی کوئی طاقت اور وقت کا کوئی بھی قانون آپ کو اس ادارے سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ اور اس کا پایا آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ اپنی ہر دستور میں حسام الحرمین کو شامل کر دیں، قیامت تک کہ وہابی دیوبندی قادیانی اس پہ حملہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی تو اسے بدل سکتا ہے کوئی۔ لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ٹرسٹیوں کا، ہماری مسجد کا دستور بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم جس ادارے پہ کام کر رہے ہیں اس کا دستور کیا بول رہا ہے۔ بمبئی کی سرزمین پر کئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں کہ جس کے دستور میں داخل ہو کر وہابیوں نے، قادیانیوں نے اس کے دستور کو بدل کر اس پہ قابض ہو چکے ہیں، جس کی کوئی کشمکش میں اور اس کو ہٹانے کے لیے دوبارہ اس میں اہل سنت کو قائم کرنے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ایک نہیں بلکہ کئی سالوں سے مسلسل کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ حضرت کی ذات اور نوری صاحب کی ذات کہ اس عنوان سے انہوں نے سنی جمعیت العلماء جو یہ خدمات انجام دے رہی ہے وقف اور رجسٹریشن دستور کے تعلق سے کسی بھی جماعت یا ہماری کسی بھی تحریک کی توجہ جانب نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جہاں ہمارا پلیٹ فارم ہے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے دینی خدمات اور علم کو ہم عام کر رہے ہیں، وہ پایا ہی ہمارا کمزور نظر آ رہا ہے۔ تو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی جانب سے ایک آفس میں وکلا کی ٹیم لگائی گئی ہے، اور چونکہ اورنگ آباد میں مہاراشٹر وقف بورڈ کا ہیڈ آفس ہے، اس لیے حضرت کے حکم سے، حضرت کی سرپرستی میں سید نوری صاحب کے حکم سے ہمارے اسلم بھائی ہے، ریحان بھائی ہے اور دیگر حضرت کی جو ٹیم ہے، فقیر بھی اس میں شامل ہے کہ ایک وکلا کا پینل باضابطہ طور پہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اور وہ پینل ایسا نہیں ہے، حضرت باضابطہ انہیں ہر مہینہ ان کی تنخواہ یا نذرانے کے طور پہ انہیں ادا کرتے ہیں۔ تو اب سنی جمعیت العلماء کی جانب سے
آپ کو چاہے رجسٹریشن کروانا ہو، چاہے اپنی چینج رپورٹ کروانا ہو، چاہے دستور میں کوئی ترمیم کروانا ہو، چاہے دستور میں کوئی امینڈمنٹ کروانا ہو، آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بمبئی والوں صرف آپ سنی جمعیت العلماء کے دفتر پہ آ جائیں گے، پیسہ سنی جمعیت العلماء کا ہوگا، محنت حضرت کی ہوگی، دین حضرت کی کام کریں گے، اور وقت میں جو کام ہوگا انشاءاللہ یہ فقیر حسب حیثیت کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہے ابھی آپ تیار؟ آپ تیار ہے کرنے کے لیے؟ جواب دیجئے، تیار ہے آپ کرنے کے لیے؟ اگر آپ کو تیار ذہنی طور پہ ہو گئے ہیں، اپنے محلے کی مساجد میں بھی آپ دخل اندازی کریے، جائزہ لیجئے کہ یہ مسجد میں سنی امام ہے، اس مسجد کا حضرت بتائیے کیا حال ہو چکا تھا۔ قادیانی قبضے کے یعنی قدم رکھ چکے تھے قادیانی، لیکن الحمدللہ میں کہوں گا کہ سرزمین بمبئی پر اگر سب سے بڑی اگر کسی وہابیوں کی شکست ہے اور فتح ہے تو حضرت کی ہے کہ اس مسجد کو قادیانیوں سے وہابیوں سے حضرت نے بچا کر یہاں پر مسلک اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت و جماعت کا جو کام ہو یہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، یہ لاجواب ہے، تو کوئی جواب نہیں۔ اور میں جانتا ہوں کیا تکلیفیں اٹھائی، میں جانتا ہوں، ایک دن نہیں 8 سال سے مسلسل حضرت اس پہ لگے ہوئے، حضرت کے درد کو میں جانتا ہوں، حضرت کی ٹیم کے درد کو میں جانتا ہوں، کیا نہیں لگا ہے، پیسہ ایسے پیسہ خدمت پہ لا کے نہیں رکھ دیتے لوگ، کتنی تکلیفیں، ذہنی الجھنیں، رات بھر جاگنا اور بڑے وکلاء کو ہائر کرنا، سپریم کورٹ میں کھڑا کرنا، ہائی کورٹ میں کھڑا کرنا، ٹرائبونل میں کھڑا کرنا، اور وقف بورڈ میں کھڑا کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے حضرت کو ہی دل و جگر دیا ہے کہ معاذ اللہ کہ جہاں موقع ملا، چاہے اگر قادیانیوں نے وہابیوں نے سپریم کورٹ میں نہ کرا ہے تو بمبئی کا سب سے بڑا سینئر کونسل اگر ہماری جماعت کی جانب سے سپریم کورٹ میں کھڑتا ہے تو وہ حضرت کی دین ہمیں نظر آتی ہے، نہ ہماری رسائی تو ایک معمولی وکیل کو کھڑے کرنے کی رسائی نہیں۔ تو آج کا جو پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسجدوں کی، مدارس کی، خانقاہوں کی آپ حفاظت کریں اور پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، حضرت کے چہرے کو دیکھیں اور سنی جمعیت العلماء کے دفتر میں آپ آ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا رجسٹریشن بھی ہوگا، آپ کے دستور میں ترمیم بھی ہوگی، آپ کی چینج رپورٹ بھی کرائی جائے گی۔ اگر وہابیوں نے قبضہ کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قادیانیوں کا قبضہ بھی قانونی طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہٹائیں گے، ہماری